ایسی خواتین جو بھانج ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں اور جن کو خدا نے یہ برکت نہیں بخشی، ان کو یہ آیت دکھا کر تانا مارا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک آیت ہمیں بھیجی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی ذرا تشریح کر دیں، کیونکہ اس کو لے کر کئی مرتبہ ایسی خواتین جو بھانج ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں اور جن کو خدا نے یہ برکت نہیں بخشی، ان کو یہ آیت دکھا کر تانا مارا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے تیموتھیوس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ جب میں اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتاب مقدس کی کتنی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی، پیدائش اس کے پہلے باب کی 28ویں آیت میں، تو اس نے انہیں کیا کہا، آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں جب خدا برکت دیتا ہے تو یہاں وہ صرف آدم اور حوا کو برکت دیتا ہے، یہاں ابھی اس کی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ہم اس کی کیا تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں کہ جب برکت ملے گی، جب گھرانہ پورا ہوگا، اور گھرانہ صرف میاں بیوی کو ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس معاشرے میں میاں بیوی، بیٹی اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد ان کو گھرانہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اگر کسی کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم اسے ایک کامل گھرانہ یا پرفیکٹ فیملی تصور نہیں کرتے۔ ہم بڑی حقارت سے کہتے ہیں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ میں آپ کو آج خداوند کے حضور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک مرد اور عورت جب پاک سیکرامنٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جو کہ بہت سارے چرچز کے مطابق سیکرامنٹ کہلاتا ہے، اس میں نکاح کے ذریعے سے بندھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ایک پورا گھرانہ ہے۔ آپ بیٹا تو چھوڑیں، اگر ان کی بیٹی بھی پیدا نہیں ہوتی تو تب بھی وہ پورا گھرانہ ہے۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو یہ تانا دیں کہ اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کی اولاد نہیں۔ اور باقی بات رہ گئی اس آیت کی، تو آئیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں جب خداوند بات کر رہا تو یہاں بات آدم اور حوا کی ہو رہی ہے، اس میں ہم کہاں سے داخل ہو گئے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ پہلے آدم کو بنایا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ یہاں تک بات تو صرف آدم کی اور حوا کی، لیکن جب اگلی آیت میں چلتے ہیں، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، یعنی کہ نجات پائے گی سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے امید یہ ہے
جب خدا آدم کو باغ عدن سے نکالنے کے بعد اولاد دیتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آدم اور حوا سے نا امید نہیں ہوا، وہ ان سے ابھی بھی نا امید نہیں ہے، اور اس کی اولاد کا ہونا دراصل ان تمام لعنتوں کے ساتھ دی گئی جو امید تھی کہ شیطان کے سر کو ایک آئے گا جو کچلے گا، جو عورت کی نسل سے ہوگا، وہ امید زندہ ہی تب ہونی تھی جب آدم اور حوا کی اولاد پیدا ہوتی۔ تو جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا آدم اور حوا سے نا امید نہیں ہوا۔ اور یہاں نجات کی بات صرف عورت کی نہیں ہے، یہاں نجات کی بات دونوں کی ہے، کیونکہ اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ لفظ نہیں ہے یہاں پر، یہاں صیغہ جمع ہے جو آدم کے لیے اور عورت کے لیے، حوا کے لیے اور آدم دونوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ یہاں دونوں کی نجات کی بات ہے، یہاں صرف عورت کی نجات کی بات نہیں، ورنہ یہاں لفظ ہونا تھا رہے، لیکن یہاں لفظ ہے رہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی نجات کی امید تب پیدا ہوئی جب خدا نے انہیں اولاد بخشی، اور پھر ان کے وہ تمام وعدے جو دے کر خدا نے انہیں بھیجا تھا وہ تب زندہ ہو گئے، اور ان کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی کہ اب جو عورت کی نسل سے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ شیطان کے سر کو کچلے گا اور پھر سب چیزوں کو دوبارہ سے بحال کر دے گا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں۔ یہاں ہم دو اسباق سیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہمیں کبھی بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی ایسی خاتون کو یا کسی ایسے گھرانے کو یا ایسے خاندان کو جج کریں جن کو خدا نے بالکل اولاد نہیں دی، یا بیٹیاں دی ہیں بیٹا نہیں دیا، یا اگر ساری کی ساری اولاد ہی ان کی نافرمان ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پہ انگلی اٹھائیں۔ اور دوسری بات کہ کتاب مقدس کی آیات کے وسیلے سے لوگوں کو برکت دیا کریں، اس کے وسیلے سے لوگوں کی دل آزاری نہ کیا کریں، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، بلکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں خدا ان کے کلام میں سے لوگوں کے سامنے رکھا کریں، اس سے وہ بھی برکت پائیں گے اور آپ بھی۔